گے تو گل ہی کوئی نہیں. اے تو سانو بزدل ملے نا یار. اے بابا جی کہہ کے سن اے تو ساڑھے نمائندے بزدل ہیں نا. ورنہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان دا پرسوں یوم گزرا, تسی کسے ٹی وی تے سنیا, کسے نو قوم نو پتا کہ اتنا بڑا محسن پاکستان بلکہ محسن اسلام, اتنے بڑے محسن اسلام دا اے یوم گزرا. کہتے مولوی سائنس کے خلاف ہوتے ہیں. اے سنو گے تسی جس نو پک پک کرے گا ٹی وی تے بیٹھ جان گے اے مولوی سائنس کے خلاف ہوتے ہیں. بابا جی نے جواب دیتا سی اور میں دہرائی جاواں جی مولوی بیالوجی کے خلاف, ٹیکنالوجی کے خلاف. میں کہا ہے مولوی ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں, مولوی اس ٹیکنالوجی دے حامی ہیں جڑا دین نو پاور دے, جڑا دین واسطے ہوئے. مولوی اس ٹیکنالوجی دے خلاف ہیں جڑا دین دے مخالف کھڑا ہوئے. ہاں اسی اس بیالوجی دے خلاف ہیں جڑا دین دے نال کھڑا ہوئے. بابا جی کو کیا تسی سائنس دے خلاف ہو. بابا جی نے کہا مینوں اے دس, ادو ادھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نور اللہ مرکتہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ زندہ سن تے بابا جی نے کیا بھائی مینوں دس پاکستان سب نو بڑا سائنسدان کون ہے. انہوں نے کہا جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان. فرمایا اس ٹائم کتھے؟ انہوں نے کہا جی پابند سلاسل. فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جی امریکہ دا بڑا پریشر ہے اور یہ وہ. بابا جی نے کہا پاکستان دا سب نو بڑا جناب سائنسدان تسی اندر بند کر کے رکھے ہوئے تے وقت دا شیخ الحدیث اس دا ممبرہ دے نہ لے رہے ہوئے تے اسی سائنس دے خلاف ہاں, اسی سائنس دے خلاف ہاں, اسی بیالوجی دے خلاف ہاں, اسی دا اس دے نال ہاں جڑا اس نے گھوڑا لیا کے مسلمانوں دے تھان تے بنیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تیر بنایا وہ بھی جنت میں جائے گا, جس نے خریدیا وہ بھی جنت میں جائے گا, جس نے پکڑایا وہ بھی جنت میں جائے گا, جس نے چلایا وہ بھی جنت میں جائے گا. تے بابا جی جدو گرن گیا نا کراچی, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہاتھ پکڑ لیا, چمی جان چمی جان. انہیں کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا حضور نے فرمایا جس نے تیر بنایا جنت میں جائے گا, تو تے ایٹم بم بنایا مسلمانوں واسطے تے تیرے ہاتھ میں جنت میں نہیں جانا. چلے میں اس واسطے اس واسطے ایک اعتراضات علماء دے دینی طبقے دے جی مولوی خلاف, مولوی کسی چیز کے خلاف نہیں ہے, تم بددیانت ہو. ہاں پہلے ہم نے سنا تھا تاریخ میں یہ کہتے تھے, بابا جی نے فرمایا ابھی تاریخ میں یہ کہتے تھے کہ جب بغداد پہ ہلاکو خان آ رہا تھا تو مولوی جناب وہ داڑھی مونچھوں کے اندر بال گر رہے تھے سفید, اور پھر جب جناب سکوت ڈھاکہ گرناتا ہوا تو مولوی جناب بقول ان کے بکواسیات کے کہ جناب یہ مولوی جناب وہ ناپ رہے تھے, مسواکیں ناپ رہے تھے کہ مسواک اتنی ہونی چاہیے اتنی ہونی چاہیے. میں نے کہا آج کوئی مولوی مسواکیں نہیں ناپ رہا, آج کوئی مونچھ سے جناب سفید بال نہیں نکال رہا. آج تو کہہ رہا ہے کہ تم غزہ کی جانب چلو, ہم تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. تاریخ ہمیشہ تم نے مسخ کی, ہمیشہ جھوٹ بولا. آج اسلامی مملکت پاکستان, خداداد پاکستان اور اس کے سربراہان آج ایٹم بم رکھتے ہوئے بھی کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اور کوئی آگے جناب پنجابی کو گل کرنے واسطے بھی تیار نہیں, کسی دی آنکھ چک پا کے دھمکی دینے واسطے بھی تیار نہیں. لیکن مسلمانوں کی تاریخ ہے نہیں ہے. آسانو کہتے ہو کہ مولوی دہشت گرد ہوتے ہیں, مولوی دہشت گردی سکھاتے ہیں. ہم تو دہشت گردی نہیں سکھا رہے, ہم تو کسی کو نہیں کہہ رہے. کہتے ہیں کہ جہاد کا اعلان آپ کریں. میں نے کہا جہاد کا اعلان اس طرح ہوگا, ہمارے تمام پاکستان کے ذمہ داران پی ٹی وی پر اعلان آ کر کریں تو قوم لے کر آنا ہمارا کام ہے. اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ ممکن نہیں ہے. میں نے کہا یہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں, پھر تم اتر کیوں نہیں جاتے؟ اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا تو کرسی حوالے کرو ہمارے ان فقیروں کے. یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں, یہ جناب عوام بیٹھی ہے, سیاسی سے سماجی شخصیات بیٹھے ہیں, کرسی ان کے حوالے کرو, پھر ہم ذمہ دار ہوں, ہم جانے اور وہ جانے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یار کہ 57 اسلامی ممالک ہوں اور غزہ کے مظلوم مسلمان صرف یہ تو قرآن ہے نا, ہم نے کھول کر پڑھا جو نہیں. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. قرآن کہتا ہے تو کیوں ہو گیا, تسی لڑتے کیوں نہیں؟ اگر پنجابی ترجمہ جائے گا کہتا تو ہو کی کیا کیڑا مرض پہ گیا, تسی لڑتے کیوں نہیں؟ انہاں واسطے جڑے بچے پکار کے کہا الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم, او بزرگ او بچے او جڑے پکار کے کہہ رہے ہیں یا اللہ ساڈی اس بستی
کڈ تے یا ساڈا کوئی مددگار بنا. مددگارہ کتے بننا سی؟ اے جناب مددگارہ نہیں بننا. اے او قوم بن گئی کہ جناب جنہوں نے اسی دین دی گل کریے یہ کہن کے دہشت گردی ہو گئی. اگر کوئی عملی گل کریے یہ کہن کے دہشت گردی ہو گئی. اور اگر اس کو واپس آئیے ختم نبوت ناموس رسالت کی بات ہے جی آپ کا موقف بہت سخت ہے. میں نے کہا ہمارا سخت ہے, تم نے نرم کیا, تم نے آج تک کیا کیا ہے, تم قوم کو جواب دو. ہمارا تو موقف سخت ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا موقف سعد بن معاذ والا ہے. کون سا موقف؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا, فرمایا میرے صحابہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ بتاؤ. سامنے وہ 1000 کا لشکر آ گیا ہے, پورا جناب مکہ امڑ آیا ہے. وہ جناب گانے والیاں بھی لے آئے, وہ کھانے والیاں بھی لے آئے, وہ جناب دف اور ساز و سامان بھی لے آئے, وہ اونٹ بھی اپنے ساتھ لے آئے, وہ سارا لشکر لے آئے. بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالن من شیتا آدھے من شیتا خود من اموالنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے, آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال کے رکھ دیں گے. آپ حکم دیں ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. بس امام الانبیاء, یہاں اپنے لفظ پر غور رکھنا ہے اور میں اسی پر بات کر کے آگے لے جاؤں گا. اشرق وجہ رسول اللہ, اشرق وجہ رسول اللہ. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سنا نا تو میرے آقا و مولا وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. وہ چہرہ تو ہمیشہ چمکنے والا ہے. حضور کا چہرہ مزید مسکرا اٹھا, حضور کا چہرہ مزید اپنے غلام کا اظہار وفا سن کر مزید چمک اٹھا. اور میرے آقا و مولا اشرق وجہ رسول اللہ, حضور کا چہرہ مزید حضور خوش ہوئے, حضور مزید مسکرا دیے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر میں چلے گئے. آگے یہ بات میں آ رہا ہوں کہ حضور کی بات اور حضور سے وفا ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ, اور تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ. حضرت سعد بن معاذ, بدر بھی ختم ہو گیا, احد بھی ختم ہو گیا, خندق آ گیا. حضرت سعد بن معاذ نے تیر بھالے نیزے اپنے کاندھے پر ایسے رکھے ہوئے ہیں, ایسے کر کے ایسے کاندھے پر رکھے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے کاشانہ اقدس کے پاس سے گزرے اور کہہ رہے ہیں سعد اتنی بھی جلدی کیا ہے, ابھی ایک میدان برپا ہونے والا ہے, اگر اس میدان میں آج شہادت آ جائے تو اس شہادت کی بھی کیا بات ہے. یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ سے اور غزوہ خندق میں پہنچے. جب سامنے دیکھا نا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. جب یہ قرآن سارا موجود ہے اور کھول کر پڑھ لینا سورہ احزاب میں کیا لکھا ہوا ہے. جب یہ دیکھا نا حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگ دی, یا اللہ آج مجھے شہادت عطا فرما, ایک شرط پر, اگر ان تیرے حبیب کے دشمنوں نے دوبارہ اسی لاؤ لشکر اور اسی کرو فر کے ساتھ تیرے حبیب کے مقابلے میں آنا ہے تو پھر مجھے موت نہ دینا, میں ساری زندگی ان کا مقابلہ کرتا رہوں, اور اگر نہیں آنا تو پھر مجھے شہادت کی موت عطا فرما آج کے دن. لیکن اس کے ساتھ میری ایک اور بھی دعا ہے, یا اللہ وہ جو بنو قریظہ والے ہیں نا جنہوں تیرے حبیب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, غداری کی ہے تیرے حبیب کے ساتھ, یا اللہ ان کا انجام دکھائے بغیر مجھے شہادت نہ دینا. غزوہ خندق ختم ہوا اور ہمارے ہاں کتنے وقت نماز اذان ہوتی ہے بھائی؟ 5 وقت اذان ہوتی ہے. حضور کے زمانے میں بھی 5 وقت اذان ہوتی تھی, ایک اذان اور بھی ہوتی تھی جو نہیں بتائی گئی قوم کو. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے. امام الانبیاء اپنے کاشانہ اقدس میں, حضور اپنے گھر میں جلوہ گر ہو گئے. امام الانبیاء نے امامہ اتارا, حضور نے اپنی دائیں جانب سے سر کو دھویا, اتنی دیر میں جبریل امین آ گئے. جبریل امین آ گئے, کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ابھی ابھی بنو قریظہ والوں کا فیصلہ بھی کر دے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل دیکھتا نہیں ہے, ابھی میرے غلاموں نے غزوہ خندق لڑی ہے, ابھی خندق کھودی, سر پہ جناب بھوک کے عالم میں سر پر مٹی اٹھا کر وہاں دوسری جانب پھینکی, پھر جناب انہوں نے سارا کچھ کیا, تو دیکھتا نہیں جبریل, ابھی ان کے زخم بھی نہیں بھرے, ابھی وہ دیکھ, ابھی تو وہ گھروں میں نہیں پہنچے, تو دیکھتا نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے کہ ابھی چلے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا, ایک اذان فجر کی ہے, ایک اذان زور کی ہے, ایک عصر کی ہے, ایک مغرب کی ہے, ایک جناب عشاء کی ہے, ایک جمعے کی اذان. ایک اذان وہ ہے حضرت بلال اذان دے بغیر وقت کے, تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضور بلا رہے ہیں اپنے ہتھیاروں سمیت آ جاؤ, جنگ کی جانب چل رہا ہے. ایک اذان یہ ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو کہا, فرمایا بلال اذان دو. حضرت بلال نے اذان دی نا جب, تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ
پہنچے. غزوہ خندق سے کچھ صحابہ بھی زخمی حالت میں گھروں کی جانب چلے, کچھ سمیٹ رہے سامان جنگ, کچھ جناب گھروں کے دروازے پر پہنچے, کوئی گھروں کے اندر داخل ہوئے. اتنی دیر میں حضرت بلال کی اذان کی آواز کانوں میں آ گئی. تو جب سنا نا کہ حضور بلا رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے, اس کا مطلب حضور کی بارگاہ میں فوراً آؤ, تو بہت صحابہ انہی قدموں میں واپس لوٹے. جناب اللہ نے قرآن میں پھر وہ منظر بیان کیا, الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. میرے حبیب آپ کے غلاموں کی کیا بات ہے, وہ لوگ جو اس حال میں چلے کہ ان کے زخم کھلے ہوئے, ان کے زخموں سے پیپ اور خون بہ رہا, اور پھر بھی وہ یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, حضور آپ نے بلایا ہے, ہماری کیا مداد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. جب صحابہ یہ کہتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے نا, تو جبریل امین نے یہ منظر دیکھا, کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس آپ کے غلاموں کی یہی وفا دیکھنی تھی, یہی وفا دیکھنی تھی. اب آپ کے بنو قریظہ جانے سے پہلے پہلے ہمارا کام ہے فرشتوں کا, ہم ان کے قلعے ہلا کر رکھ دیں گے, ان کے اندر سے جرأت ہی ختم کر دیں گے, وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کریں. اب یہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے کیوں, یہاں بات بڑی عجیب ہے. جنگ ختم ہوئی ہے, حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگی تھی, یا اللہ جب تک بنو قریظہ والوں کا فیصلہ نہ میرے آنکھوں کے سامنے کر دے, انہوں نے جو حضور سے غداری کیا مجھے موت نہ دینا. حضرت سعد بن معاذ کی موت کا وقت قریب آ رہا تھا, انہوں نے یہ دعا کی, اللہ نے جبریل کو اپنے حبیب کے در اقدس پر بھیج دیا, فرمایا ابھی بنو قریظہ کی جانب چلو. اب اللہ کی شان ہے, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے جا کر بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا. جب حضور نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو وہ قلعہ بند ہو گئے, وہ باہر نہ آئے. ان کے کچھ سردار نیچے اترے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو حکم نہیں مانتے, ہم آپ کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا نہیں مانتے, ہمارا فیصلہ کرنا ہے تو سعد بن معاذ کو بلائے. اللہ کی شان دیکھیں, وہی یہودی اپنی زبان سے کہہ اٹھے کہ سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کرے گا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا پڑے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت سعد بن معاذ گھر میں زخمی حالت میں رگیا کھل میں تیر لگ گیا غزوہ خندق کے موقع پر, آپ کو جہاں تیر لگ گیا, آپ زخمی حالت میں پڑے ہیں. حضور نے حضرت مولا کائنات اور حضرت زبیر بن عوام کو بھیجا, فرمایا سعد بن معاذ کو لاؤ. حضرت سعد بن معاذ کو انہوں نے گھوڑے پر سوار کیا زخمی حالت میں, اور حضور کی جانب چل پڑے. حضرت سعد بن معاذ کا یہودیوں سے اسلام لانے سے پہلے بڑے گہرے تعلقات تھے, بڑے گہرے تعلقات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین, یہ بھی ان کی منشا کے مطابق آیت اتری ہے, اتنی بڑی شانوں کے مالک ہے. ان کے بڑے تعلقات تھے یہودیوں سے اسلام لانے سے پہلے, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ تعلقات کی بنیاد پر ہم بچ جائیں گے. حضرت سعد بن معاذ دعا کر بیٹھے تھے اللہ کی بارگاہ میں. حضرت سعد بن معاذ جب مدینے سے بنو قریظہ کی جانب چلے نا, تو منافق بول پڑے. منافقوں نے پیچھے سے آواز آئی, سعد خیال کری یہودی تیرے بڑے یار سن, تیرے بڑے دوست سن, تیری بڑی انہوں نے قرابت داریاں سن, تیری بڑی اٹھن بیٹھا سن, تیریاں بڑیاں بیٹھ کر سن انہوں نے, تیرا بڑا لینڈ سی, ذرا خیال کری. حضرت سعد سنتے آئے. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا, سامنے دیکھا امام الانبیاء جلوہ کر رہے ہیں, تو گردن موڑ کے پیچھے کہا, فرمایا سعد آج وہی فیصلہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوگا. سبحان اللہ. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا, تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ حکم کیجئے. فرمایا سعد یہ یہودی کہتے ہیں بنو قریظہ والے جنہوں نے خندق میں غداری کی ہے, یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا فیصلہ نہ کریں, ہم آپ کو حکم نہیں مانتے, ہم سعد بن معاذ کو حکم مانتے ہیں. حضور نے فرمایا اچھا. حضرت سعد بن معاذ نے کی عرض کی یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں, کہا میرے آقا نے فرمایا بالکل یہ کہتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ ذرا دلوں پر ہاتھ رکھ کے سنیے گا. فرمایا یا رسول اللہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے مرد قتل کر دیے جائیں, ان کی عورتیں لوڈی بنا لی جائیں, ان کے بچے غلام بنا لیے جائیں, ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں. جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا نا, تو حضور مسکرا پڑے. فرمایا سعد تیرے آنے سے پہلے اللہ عرش پر یہ فیصلہ کر چکا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں ایک بات ہے, ذرا غور سے سنیے گا, کہ یہودی ہوں حضور کا در چھوڑ کر کسی صحابی کے در پر جائیں, ان کو بھی پناہ نہیں مل سکتی. بابا جی کہا کرتے تھے اگر یہودی یہ کہتے تھے حضور آپ ہمارا فیصلہ کریں, حضور نے ساروں کو معاف کر دیا. لیکن اللہ کو گوارا یہ نہیں تھا کہ انہوں نے میرے حبیب سے غداری کی ہے, یہ بچ جائیں. ان کے منہ سے نکلوایا کہ سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کریں. حضرت سعد بن معاذ
فیصلہ کر کے واپس آ گئے. جب واپس آئے تو حضرت سعد بن معاذ کی دونوں دعائیں قبول ہو گئیں. ایک دعا کفار مکہ نے دوبارہ تو آنا نہیں تھا لشکر لے کر, اب دوسری دعا تھی بنو قریظہ کا فیصلہ, وہ بھی ہو گیا. حضرت سعد بن معاذ بیمار ہو گئے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا جو خیمہ ہے نا وہ مسجد نبوی کے صحن میں لگوا دیا. ذرا سنیے گا, مسجد نبوی کے صحن میں لگوا دیا حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ. اب حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت میں اس خیمے میں پڑے ہیں. امام الانبیاء فجر پڑھانے کے لیے تشریف لائے, حضور ظہر کے لیے آئے, حضور عصر کے لیے تشریف لائے, حضور جمعہ کے لیے تشریف لائے, حضور تہجد کے لیے تشریف لائے, حضور مغرب اور عشاء کے لیے تشریف لائے, حضور پردے کا ایسا اٹھائیں, حضور فرمائے سعد تیرا کیا حال ہے. حضرت سعد کو کہتے ہوں گے کہ یا رسول اللہ پہلے تو کبھی کبھی پوچھتے تھے سعد تیرا کیا حال ہے, اب تو ہر نماز کے بعد پوچھتے ہیں. تو جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ و ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت سعد بن معاذ تو کہتے ہوں گے یا رسول اللہ یہ زخم کبھی ٹھیک ہی نہ ہو, آپ پوچھتے رہیں اور میں آپ کو بتاتا رہوں کہ سعد کا کیا حال ہے. بہرحال حضرت سعد بن معاذ میرے آپ زیادہ بیمار ہو گئے. حضرت سعد بن معاذ کا زخم کھل گیا. آپ نے اس لفظ پر غور رکھنا ہے, میں نے جو آپ کو پہلے بتایا تھا اشرق وجہ رسول اللہ. حضور مسکرائے. حضرت سعد ایک دن صحابہ نے آ کر حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ سعد بن معاذ کی رگ اکحل کا یہ جو زخم ہے نا یہ کھل گیا, خون بہ رہا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے خیمے میں تشریف لائے. حضور نے حضرت سعد بن معاذ کا ہاتھ پکڑا, اب ذرا غور سے سنیے گا, ہاتھ پکڑا اور بہتے ہوئے خون کو حضور نے اپنے سر اقدس پر رکھ دیا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ پیچھے کیا, حضور نے پھر رکھ دیا. حضرت فاروق اعظم نے پیچھے کیا, حضور نے پھر رکھ دیا. حضرت جناب عثمان غنی نے پیچھے کیا, حضور نے پھر رکھا. حضرت جناب مولا کائنات نے پیچھے کیا, حضور نے پھر رکھا. جناب اشرف مبشر نے حضور کا ہاتھ پیچھے کرتے, حضور ہاتھ دوبارہ رکھ لیتے اور حضور فرماتے سعد دیکھ تو نے ہمیں بدر جاتے ہوئے خوش کیا تھا نا, آج تیرا خون ہم والدحا کے مکھڑے کے اوپر بہا رہے. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ, اور تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد. بس حضور کی محبت. اچھا جی, حضرت سعد بن معاذ اپنے گھر منتقل ہو گئے, اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں. صحابہ نے حضور کو آ کر بتایا کہ سعد بن معاذ فوت ہو گئے ہیں, دنیا سے چلے گئے ہیں. حضور سے وفا کی, صرف اتنے جملے کہے سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا, بدر جاتے ہوئے اشرق وجہ رسول اللہ. حضرت سعد بن معاذ گھر منتقل ہو گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد جب دنیا سے جائیں مجھے بتا دینا. کیا صحابہ کہتے ہیں حضور کو خبر ملی کہ حضرت سعد بن معاذ جناب دنیا سے چلے گئے. کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں نا ہم اس سے پہلے اتنے تیز چلے نہ اس کے بعد اتنے تیز چلے, اتنی تیز چلے کہ ہمارے کندھوں سے چادریں گر گئیں, ہمارے پاؤں کے جوتوں کے جناب تسمے ٹوٹ گئے اور ہماری جوتیاں ٹوٹ گئیں, جلدی جلدی پہنچے. کہتے ہیں جب جس کمرے میں حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ جلوگر تھا نا, امام الانبیاء جب اس کمرے میں داخل ہوئے نا تو حضور نے ایسے احتیاط سے قدم رکھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کمرے میں تو کوئی نہیں, یہاں کوئی شخص تو موجود نہیں, آپ یہ اتنی احتیاط کیوں فرما رہے ہیں. فرمایا سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھانے کے لیے اللہ نے 70,000 فرشتے آسمان سے بھیج دیے. سبحان اللہ. اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا ہے. فرمایا میں اتنی جلدی اس لیے آیا ہوں کہ کہیں سعد کو غسل دینے کے لیے فرشتے آسمان پر نہ لے جائیں. اب ہو گیا, ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ تیار ہو گیا. اب حضور نے جنازہ خود آگے سے چارپائی یہاں اٹھائی. اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے, سب کے رشتہ داروں دوستوں اقرباء کو سلامت رکھے. جس کا قریبی ہوتا ہے نا وہ یہاں اٹھاتا ہے, یا پتر چکدا یا ماما چکدا یا بھاجا چکدا یا جناب اس طرح ہی نا جس کا قریبی ہوتا ہے وہ چارپائی ہو چکدا. حضرت سعد بن معاذ کی چارپائی حضور نے خود ایسے اٹھائی ہے. حضور جب چلے نا تے جناب حضرت سعد بن معاذ 33 سال دے نوجوان, آپ کا جنازہ بالکل کلو 1.5 کلو دا رہ گیا. منافق پھر منافق ہوتے تھے, گل کیتے بغیر رہ نہیں سکتے, انہوں نے تکلیف ہوتی. منافقہ نے کہا دیتا کہ سعد بن معاذ میں یہودیوں کی بدعا لگ گئی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور دی سماعت نال جدوں یہ الفاظ آئے نا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساڈے ہوندے سعد نوں کس دی بدعا لگنی. اللہ نے 70,000 اور فرشتے بھیج دیتے جڑے سعد بن معاذ دے جنازے نوں اٹھانے واسطے آئے.
گزاریا. جدو تدفین ہو گئی نا قبر بند ہو گئی, حضرت سعد بن معاذ دی والدہ رو رہی ہیں قریب. ایک بیٹا اور شہید ہو گیا, ایک خندق کے شہید ہو گیا. وہ کہہ رہی ہیں سعد تیرے بعد اور میرا کون ہوئے گا, تیرے بعد میرا کون وارث ہوئے گا, میں کیویں زندہ رہوں گی. تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سعد دی ماں چپ کر جا, اور تیرے صبر آ جانا چاہیے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا اتنا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا, میں صبر کیویں کراں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج کے دن تک, جس دن حضرت سعد بن معاذ جناب وصال ہویا, فرمایا اللہ تعالیٰ کسی نو جدو بھی ملیا نا کہ اپنے صفت جلال نہ ملیا, لیکن تیرا پتر جدو پیش ہویا نا سعد بن معاذ اللہ دی بارگاہ قبر جا کے, کہ اللہ انہوں مسکراندے ملیا اپنی شان دے مطابق. کیوں مسکراندے ملیا؟ اس واسطے کہ تو میرے حبیب نو بدر جانے مسکرایا. ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مال مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ, بس تو آیا نہ ڈرتے کیوں بدر سے. اور یار ایک تو بڑی بڑی نا جان دے دیتی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح حضور پیالے پانی نوش فرمان لگے, این پین لگے تھے. حضرت عمر بن اخطب بیٹھے سن, انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی نہ پینا ہے, پیالہ میرے دے دو. حضور نے عطا فرمایا تھا. حضور نے فرمایا عمر بن اخطب کی گل ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہے کک سی کک چھوٹا جا تن کا اے پانی جو میں باہر کڈیا. حضور نے فرمایا اللہم جمل ہو, یا اللہ اس کو سونا بنا دے. صحابہ کہنے 80 سال دی عمر پائی, رخسار چہرہ جسم اس طرح جویں 16 سال دے نوجوان دا ہوندا. مینوں اے دسو کہ جڑا پانی چو کک کڈے انہوں دعا مل جاوے, تے جڑا پورے عالم کفر دی بساط الٹ کے حضور دی غلاماں نوں لبیک دا نعرہ دے کے جاوے, پھر انہوں نے تے کچھ ملے گا. سبحان اللہ, رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 یا. بس حضور نال پیار کرنا, حضور نال پیار کرنا تے انے واہ کرنا. ختم نبوت دا مسئلہ میں بیان کیتی جاواں. اور یار مینوں یہ دسو حضور دے مقابلے جیسے کسی نے مندے ہیں, قوم نوں دسنا پے گا کہ ختم نبوت دا مسئلہ کی ہے. مینوں یہ دسو کہ ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے اور قوم نوں سمجھانا پوے ختم نبوت دا مسئلہ کی ہے. نا 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 نا, اساں تا جس نوں بھی منیا حضور دی وجہ نال منیا, جس نوں بھی منیا حضور دی وجہ نال منیا. اسی صحابہ نوں بھی منیا تے حضور دی وجہ نال منیا, آل بیت نوں بھی منیا تے حضور دی وجہ نال منیا. اس واسطے کہ خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مگر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ. اور ایک تو جانوروں کو پتا کہ حضور خاتم النبیین تے دو ٹنگالیوں نہ پتہ لگے تو پھر عجیب بات ہے. ایک تو جانوروں بھی جانتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسلمہ کذاب کے لوگ آئے اور حضور نے کی فرمایا قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اسا من لیا اللہ ایک ہے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے, حضور نے فرمایا انی اشہد ان تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. فرمایا دنیا جتنے مٹی دے ذرے نا انہاں دے مطابق انہاں دے برابر میں گواہی دینا کہ میں اللہ دا آخری رسول ہوں. حضور دی گواہی. اور بھائی اتنے ایک شرعی طور پہ دو گواہیاں قبولن تے امام الانبیاء نے کائنات دے جتنے مٹی دے ذرے انہاں دے برابر قسم اٹھا کے کیا کہ میں اللہ دا آخری رسول ہوں. تے پھر کسی مسلمان نو شک ہوئے, پھر کسی نے جناب اوئے کمال والی گل ہے بابا جی کہندے سن تسی ختم نبوت دی گل کردے ہو کہ اس کھانے نو مرزے نو منیے, اسی اپنی زبان بھی نہیں پلیت کرنے چاہتے انہاں دا نام لے کے. بابا جی فرماتا پیر میر علی شاہ اون دے گلی چ باہر جڑا کتا پھردا اس دا پیشاب بھی کھانے دے نال افضل ہے. بس ساڈا تے ختم نبوت تے ہے عقیدہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت پیر میر شاہ صاحب نے جدوں نے کھانے نے کیا نا انہوں نے کیا مناظرہ ہوئے گا, آپ نے فرمایا آ جا. جدو جناب انہوں نے کیا کہ آپ نے فرمایا قلم دوات رکھ دینے ہیں جس کا خود چلے وہ ہفتے ہوئے کہ وہ بات چونا آیا سید سرنا کسی نے بات چوٹی پائی شاہ اور کیا شاہ جی ایڈا بڑا دعویٰ قلم دوات رکھ دینے ہیں کاغذ سے خود چلے گا قلم. آپ نے فرمایا ماج قلعے دے سر تے زور لاندی اے تسی سارے جناب بیٹھے ہو نا, فرمایا ماج قلعے دے سر تے زور لاندی سائیاں دے طرف آرڈر ہویا سی کہہ دیتا کہ. اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آپ وادی امراج پہنچے نا تو ایک جھلک دیکھی
دسی جاواں کہ حضور دی صدیاں بعد غلام علی کی شان ہے. حضرت مولانا غلام علی گھوٹوی آپ دے خلیفہ ختم نبوت دے حوالے نال آپ دے خلیفہ او شیخ جامع بہاولپور سن. ایک دن گلی جا رہا تھا, ایک مجذوب ملیا, اللہ دا بندہ ملیا. انہوں نے کہا سناؤ تہاڈے پیر صاحب دا کی حال ہے؟ خلیفہ حضرت پیر میرے شاہ صاحب دا. انہوں نے کہا پیر صاحب بڑے بیمار ہیں, اندر ہی پیر آندے ہن حجرے جو باہر نہیں آندے. انہوں نے کہا تیرا پیر مکر کردا. انہوں نے کہا خبردار میرے پیر دے بارے گل کری, میرا پیر کی مکر کردا. انہوں نے کہا تیرا پیر فنا فی خاتم النبیین ہو چکیا, حضور دی ذات وچ فنا ہو چکیا. انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا ان کا سایہ مک گیا, اس واسطے باہر نہیں نکلتا کہ کون کدھر فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. حضرت پیر میرے شاہ صاحب کی یہ شان ہے. اور حضرت پیر میرے شاہ صاحب کی فرمایا آدم جیتا عیسیٰ مسیح, اتھے نفسی بلیسی ہر ایک نبی, اتھے آفسی ہکا نبی صاحب جمال, دل لگیا بے پرواہ نال, اتھے دم مارن دی نہیں مجال, صلی علیہ ذوالجلال. میرے علی تو کون بیچارہ, نپٹ لاشاں تے او گنہارا, سر تے چاکے تو ایبا دا بھارا, لاوی پرید تو شاہاں نال, دل لگیا بے پرواہ نال, اتھے دم مارن دی نہیں مجال, صلی علیہ ذوالجلال. میرے علی تو کون بیچارہ, نپٹ لاشاں تے او گنہارا, سر تے چاکے تو ایبا دا بھارا, لاوی پرید تو شاہاں نال, دل لگیا بے پرواہ نال. میرے علی تو کیوں پھرے اداسی, آج کل آ سونا گلاسی, حسن خوشیاں تے غم جاسی, میں ملساں لمیاں کر کر باہاں نال, دل لگیا بے پرواہ نال, اتھے دم مارن دی نہیں مجال, صلی علیہ وسلم. بس اے تانوں آخری حدیث پاک سنا رہا, اس تو بعد اجازت. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نال وفا کرنی. کی کرنا بھائی؟ کوئی سمجھ آئی میری گل کہ کوئی نہیں؟ با حضور نال پیار کرنا اور انے واہ کرنا. اے منکرین ختم نبوت دا اسی حضور نال پیار کرنا شروع کریے جس طرح صحابہ والے بیت نے کیتا, جس طرح پاکان امت نے حضور نال پیار کیتا. خدا دی قسم ہے ادھی قوم تو ویسے ہی اتا کفر تو ویسے ہی مٹ جائے گا. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. اور ایک بات کہنا, ذات کے ملت رہا حیات دشکیوز بل وہ سازے کائنات دشکیوز. ایک بات کہنا, اگر امت مسلمہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا وقار واپس لینا چاہتی, ایک بات کی طریقہ کہنا, ذات کے ملت رہا حیات دشکیوز بل وہ سازے کائنات دشکیوز. ایک بات کہنا, پھر کھویا حضور واپس آ سکتا, حضور دے دامن نال وابستہ ہو جاؤ, حضور دے دامن رحمت نال وابستہ ہو جاؤ. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ نے حضور کو پوچھا, یا رسول اللہ قیامت والا دن ہونا, اولین و آخرین جمع ہون گے, حضور میں تانوں کتنے تلاش کراں؟ اے گل ذرا سن کے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ تو مینوں جا کے نا میزان تے تلاش کری, میں اپنی امت دے نام آواز کروا رہا ہوں. انہوں نے عرض کی تھی, یا رسول اللہ اگر میزان تے بھی ملاقات نہ ہوئے, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر تے آ جائے, میں اپنی امت پیاسی امت کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ اگر حوض کوثر تے بھی ملاقات نہ ہوئے, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پل صراط تے آ جائیں, میں اپنی امت کو رب سلم کہنے گزار رہا ہوں گا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. حضرت ابو ہریرہ نے پیاس کر دی, کیا یا رسول اللہ جے پل صراط تے بھی ملاقات نہ ہوئے, میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا, قیامت والے دن میرے امت کی جتھے میری لوٹ پڑے گی میں انہوں اتھے آ کے ملاں گا. بس اتنا ساڑھے کو جیت کا بہانہ ہے کہ قبر کی حضور نے کام آنا, کہ دنیا کی حضور نے کام آنا. اے چند دن دے جناب سارا کچھ ہے. بابا جی کہتے سن, فرقتا قدمش ہر کجا مین گرم, کرشمہ دامن دل کشت کے جا ایجاز, کائنات ایک دل لڑن دی کوئی جائے حضور دی ذات ہے, نہ اس کو نہ پیچھے بس. اور ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, اللہ تعالیٰ نے کسی سینے دو دل نہیں بنائے, ایک دل ایک سیاسی محبت ہوئے تھے, ایک مذہبی محبت ہوئے, دل ایک ہی بنایا, اپنے حبیب کی آمادگاہ اور محبت بنایا. بس حضور نال پیار کرنا اور انے واہ کرنا. رہ گئی گل اور ساڑھے نعرے دی, اس نال بھی قوم نو بڑی تکلیف, قوم نو تو نہیں خیر کئیاں نو بڑی تکلیف ہے, قوم کا ساڑھے نال ہے, بڑے نو تکلیف ہے. وہ کہنے جی ہاتھ چک کے کیوں نعرہ لاندے ہو, میں اس کی وضاحت دیتی جاواں. اے پروفیسر صاحب تشریف فرماون, اے ملتزمین تشریف فرماون, میں دیکھ رہا جڑے انہاں تک نہیں پہنچ رہے, اور دوروں ہاتھ کہہ رہے ہیں بھئی اسی بھی پہنچے ہوئے ہیں, کچھ احباب مینوں ہاتھ لا کے کہہ رہے ہیں بھئی اسی بھی آئے ہوئے ہیں. قیامت والا دن ہونا, اولین و آخرین جمع ہونے, تے سارے گناہگار بھی ہونے, سارے پاکان بھی ہونے, سارا کچھ ہونا. اتنے جناب کلیم و نجی مسیح و سبی, سبی سے کہیں بھی بنی, بے خبری کے خلق پھری, کہاں سے کہاں تمہارے لیے, عطائے عرب جلائے کرب, فیوز عجب بغیر طلب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, رب جہاں تمہارے لیے,
گناہگار بھی موجود ہونے کہ حضور نو گناہگاراں نے جناب این جمگٹھے نے حضور درمیان جلوگر ہون گے تے کیویں اسی حضور کول جاواں گے یا پہچان کراواں گے؟ بابا جی سانو دس کے گئے ہاتھ ساڑے اکھے ہون گے اور اسی کہہ رہے ہوں گے کہ لبیک